تو خدا کی ذات ہے، اور اس میں کوئی عام نہ تھا، خطاب کرنے والا خدا تھا، موضوع ولادت مصطفیٰ تھا، اور سننے والے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی۔ میلاد کی محفل کو ادنا محفل نہ سمجھو، یہ میلاد خدا نے تو منائی، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام سے میلاد کا وعدہ لیا گیا۔ آدم دنیا میں جاؤ گے، میرے محبوب کی میلاد پڑھو گے؟ آدم نے کہا بلا۔ شیش سے کہا گیا اے شیش دنیا میں جاؤ گے، تمہاری امت ہوگی، کیا تم میرے نبی کی میلاد پڑھو گے؟ شیش نے کہا بلا۔ بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب نے میرے نبی کی میلاد کو پڑھا ہے، سب نے میرے نبی کی تعریفیں کی ہے، سب نے میرے نبی کی ثنا کی ہے، سب نے میرے نبی کی آمد ولادت کی بشارتیں پیش کی ہے۔ ہم تو حضور کے آنے کے بعد میلاد مناتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے بھی بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے حضور کے آنے سے پہلے حضور کی ذات پر کلمہ پڑھا اور حضور کی میلاد بھی پڑھی۔ آپ نے نام سنا ہوگا طبیع الحمیری، یہ ایسا بادشاہ ہے کہ حضور کی آمد کی 1000 برس پہلے اپنے ملک سے نکلا، اور اس کی بادشاہت ایسا روب اس کی بادشاہت کا دبدبہ ایسا تھا کہ 12,000 حکیم، 12,000 عالم، 1,00,000 سوار، 1,00,000 پیدل جو ہیں ان کے سپاہی تھے، اور جس شہر سے گزرتا لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے، ان کی بادشاہت کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ لیکن جب وہ کعبۃ اللہ سے گزرتا ہے کوئی اسے دیکھنے کے لیے نہیں آتا۔ کہا کیا بات ہے، ہر شہر سے گزرتے ہیں لوگ، ہماری بادشاہت، ہماری فوج، ہماری طاقت دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ کہا ایک ایسا شہر ہے، لوگوں نے کہا یہ وہ شہر ہے جہاں خدا کا گھر ہے، نہ جانے تیری حکومت جیسے کتنے لوگ روز آتے ہیں اور روز اس کعبے کا طواف کر کر جاتے ہیں۔ اس کے دل میں جو ہے کعبے کا بغض پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیماری ڈال دی، اور کیسی بیماری، ناک سے بھی پانی نکل رہا ہے، کان سے بھی پانی نکل رہا ہے، اور یہ پانی اتنا بدبودار ہے کہ ان کے نوکر چاکر بھی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے ساتھ کتنے حکیم تھے، 12,000 حکیم تھے، ہر ایک نے ہاتھ پکڑا، سب نے کہہ دیا بادشاہ یہ ہمارے پاس کا علاج نہیں، لیکن ایک اللہ کا بندہ تھا، نبض پکڑی، کہا بادشاہ سلامت، یہ بیماری کچھ اور ہے اور دوائی کچھ اور کر رہے ہیں۔ کہا کیا کوئی دل میں غلط ارادہ کیا ہے؟ اگر غلط نیت کی ہے تو اپنی نیت کو بدل لو۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے فوراً توبہ کی کہ اگر اللہ نے، رب نے مجھے شفا دی تو مکہ والوں کو ریشم کے ساتھ ساتھ جوڑے دوں گا، خانہ کعبہ کو غلاف چڑھاؤں گا۔ اگر خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کسی نے غلاف چڑھائے ہیں تو طبیع الحمیری۔ اس نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ معظمہ پہنچا، اس کے ساتھ علماء کی جماعت تھی، اور وہ علماء جو توریت و انجیل اور زبور کے جاننے والے تھے، وہاں کی مٹی کو دیکھ کر کہہ دیا کہ یہاں نبی آخر الزماں تشریف لانے والے۔ 400 علماء نے کہا اے طبیع الحمیری تیرے کو دنیا کی شہر کرنی تو کر، ہم اس زمین پر رکتے ہیں اس لیے کہ نبی آخر الزماں جب بھی دنیا میں تشریف لائیں گے اور جب ہجرت کر کر آئیں گے تو اسی مٹی پر آئیں گے، ہم یہاں ٹھہرنے چاہتے ہیں۔ ربیع الحمیری نے 400 مکان بنوائے، اور ایک چٹھی لگی، اے اللہ کے نبی، اے طبیع الحمیری آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ کی سابقہ امت میں سے ہیں، اگر آپ میرے دور میں جو ہے تشریف لے آئے
تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کی ملاقات کروں گا۔ اگر میں آپ کے دور میں تشریف نہ لایا، آپ میرے دور میں تشریف نہ لائے، تو اگر ہزاروں سال کے بعد بھی آپ آئے، یا طبع اول حمیری آپ پر ایمان لاتا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر اس طبع اول حمیری کی جو ہے شفاعت فرمانا۔ اور ایک چٹھی لکھ کر دی ان 400 علماء میں سے، کہا یہ نسلاً بعد نسل اپنی دیتا رہنا، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے، مکہ میں تشریف لائے، اور مکہ سے جب آپ ہجرت کر مدینہ گئے، مدینے کو سجایا گیا اور حضور کی اٹھنے کی لکیر کو چھوڑا گیا، اور آپ نے کہا جہاں میری اٹھنی ٹھہرے گی وہیں میرا مقام ہوگا۔ طبع اول حمیدی نے اس وقت حضور کا مکان بنا دیا تھا، جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول تھے، جن کے بعد بعد نسل وہ چٹھی آئی، تو آپ جب اس مقام پر اترے، اور جب ابو لیلہ نامی آپ کا غلام، جس کو ابو ایوب انصاری نے وہ چٹھی دی تھی، جیسے ہی وہ قبر میں داخل ہوئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو لیلہ نام سے پکارتے ہیں، جو طبع اول حمیری نے وہ جو چٹھی دی تھی وہ لاؤ مجھے لوٹا دو۔ تو یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں، جن کی میلاد ہر دور میں ہوتی رہی ہے، اور انشاءاللہ ہر دور میں ہوتی رہے گی، اور وہی کامل مومن ہیں جو حضور کی میلاد مناتا ہے۔ صلی